الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا آباد کرنی تھی اور زمین کی خلافت کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، اس وجہ سے شیطان کے دل میں حضرت آدم کے بارے میں عداوت و دشمنی آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری ذریت کے ساتھ عداوت، اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو گئی. اسی لیے قرآن پاک نے بھی کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ دشمن اور اس کو دشمنی سمجھو. اور کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، لیکن شیطان کے بارے میں فرمایا. اللہ نے فرما دیا ہر انسان جانتا ہے، پھر بھی اتباع تو اسی کی کرتا ہے، مانتا اللہ کو ہے، نبی کو مانتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم سب شیطان کی نقش قدم پر چلتے ہیں اور یہ ہماری غلطی اور سمجھ کی کمی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا. اسی لیے قرآن پاک نے بھی کیا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، قیامت کے دن جب جنت میں بھیج دیا جائے گا تو یہ تمہاری وراثت ہے. وراثت کس کو کہتے ہیں؟ باپ مر جائے تو اس کی ملکیت ہمیں ملے، وہ وراثت. تو گویا حضرت آدم کو اللہ نے وہاں پر بھیجا تو ایسی صورت کے اندر اللہ نے وراثت کے طور پر ہمیں دیا. لیکن نافرمانوں کے بارے میں اللہ نے کچھ اور فرمایا. خیر، بہرحال شیطان اب اس شکل میں لگا کہ میں آدم کو بہکاؤں، جس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعہ میں بتائی تھی. چنانچہ اس نے بہکانے کے سارے راستے اختیار کیے، لیکن چونکہ اس کے لیے جنت میں جانا تو ممنوع ہو چکا تھا، نو انٹری تھی اس کے لیے، تو اس وجہ سے وہ اندر تو جا نہیں سکتا تھا. لیکن تدبیر ساز تھا، اس وجہ سے کسی تدبیر سے جو ہے حضرت آدم کے پاس پہنچ گیا اور سامنے جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بہت زیادہ رونے لگا. نوحہ کیا اس نے، جیسے کہ جو میت کے اوپر نوحہ کرتے ہیں ایسے. حضرت آدم کو کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے، شکل بدل کر گیا تھا، اللہ نے اس کو طاقت دی تھی. چنانچہ جو ہے جب حضرت آدم کے سامنے پہنچا، تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی ہے. چنانچہ جو ہے حضرت آپ نے بھائی تو کیوں اتنا زیادہ روتا ہے؟ کہا کہ اصل میں مجھے تمہاری فکر ہے. دنیا میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈھون ڈھکوٹ کرتے ہیں اور جو ایسی شکل میں بناتے ہیں کہ آدمی کو رحم آ جاتا ہے. یہ شیطانی ورثہ ہے. چنانچہ جو ہے حضرت آدم نے کہا کہ بھائی تو کیوں روتا ہے اتنا زیادہ؟ کہا کہ مجھے تمہاری فکر لگی ہوئی ہے. اندر سے تو دل میں کیا تھا؟ نکالنے کی فکر، اور حقیقت میں ظاہر میں تو بتا رہا تھا کہ مجھے تمہاری فکر لگی رہی ہے کہ جنت جو ہمیشہ کی ایک جگہ ہے اور یہاں جو آدمی رہتا ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو. لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ اللہ نے تم کو یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے، اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو ایسی صورت کے اندر ہمیشہ رہ جاؤ گے، نکالے نہیں جاؤ گے، اور اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اس لیے تم کھاتے نہیں تو اب تم کو یہاں سے نکالا جائے گا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. نصیحت کے معنی خیر خواہی کے ہوتے ہیں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. یہیں سے نفاق اس نے سکھایا انسانوں کو. اس لیے اگر تم اس کو کھا لو گے تو ایسی صورت کے اندر جو تم ہمیشہ رہ جاؤ گے، اور اللہ نے اسی لیے منع کیا کہ تم کو یہاں سے نکالنا ہے. لیکن حضرت آدم جو ایک دم اس کی باتوں میں نہیں آئے،
اس لیے کہ مرد کو اللہ نے عقل کامل دی ہے اور کو سمجھ دی ہے، اسے وہ ایک دم دھوکے میں نہیں آئے۔ اب یہاں پر داؤ نہیں چلا تو النساء حبال الشیاطین، عورتیں جو ہیں وہ شیطان کا جال ہیں۔ مرد کو پھنسانا ہو تو عورت کے راستے سے جو ہے شیطان پھنساتا ہے، کسی کی نہیں مانے گا تو پھر عورت کی تو مان ہی لے گا، کیونکہ وزیر داخلہ ہے، ہوم منسٹر ہے، اس کی تو ہر ایک مان لیتا۔ تو خیر بہرحال حضرت حوا کے پاس جا کر قسمیں کھا کر کہنے لگا، حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئی اور اس درخت کو کھا بھی لیا اور اس کا کچھ حصہ حضرت آدم کو بھی دیا، کہا کہ کھاؤ، اللہ کی قسمیں کوئی جھوٹی کھاتا ہوگا۔ اب وہ تو پہلے ہی مرتبہ سابقہ پڑا تھا کہ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائی، وہیں سے جھوٹی قسمیں چلی اور انسانوں میں اتنی چلائی کہ آج جو ہے جھوٹی قسمیں کھانا ایک فیشن بن گیا ہے۔ حالانکہ خدا کی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا عذاب ہے اس کا۔ پہلے زمانے میں لوگ سچی بات پر بھی قسم نہیں کھایا کرتے تھے کہ اگر قسم کھا لی اور بات غلط نکلی تو پھر ہمیشہ کے لیے کوئی ہماری باتوں کو نہیں مانے گا، اور حقیقت میں یہ بات تھی بھی، اور خاص طور پر محدثین کے یہاں۔ تو خیر بہرحال حضرت حوا ان کی باتوں میں آ گئی اور وہ درخت کھا لیا۔ جیسے ہی درخت کھا لیا بدن سے کپڑے اتر گئے، بدن اوپن ہو گیا۔ حضرت آدم ایک دم بھاگنے لگی ادھر، کہا کہ آدم سے کہا اللہ تبارک، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ کہا اللہ تجھ سے نہیں بھاگتا، شرم کی وجہ سے میں تجھ سے بھاگتا۔ اور حقیقت میں شرم تو اللہ سے ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی کو ہر گناہ سے روک دے، لیکن انسان دنیا میں دوسروں کی سے شرماتا ہے لیکن اللہ سے شرماتا نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اس کے حیا کرنے کا حق ہے، اس کی تفصیل ہے۔ تو خیر بہرحال ادھر ادھر بھاگنے لگے، درخت کے پتے چمکانے لگے، لیکن بات کچھ بنی نہیں، اور کہا اللہ تبارک اب نکل جاؤ۔ اب شیطان نے تو سیدھا نہیں کیا، وہیں سے اس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا لیکن آسمان سے نہیں نکالا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ آسمان سے اس کو نکالا نہیں، تب بھی تو وہاں پر پہنچنے کا کامیاب ہو گیا نا۔ اس لیے دوستو جو ہیں شیطان کے پھندے اور بہکانے کے اس کے راستے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا اور لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے لگا، بڑا آدمی تھا، اور اس نے علاج کیا سوچا کہ بھائی میرے اندر تکبر ہے تو میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں گا تو اس کی وجہ سے جو ہے میرے تکبر ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے حضرت سے جا کر کہا کہ فلاں آدمی تو ایسا کرتا ہے، حضرت نے اس کو بلایا، کہا کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہا حضرت میرے دل میں تکبر ہے، اس وجہ سے میں ایسا کہا ہوں۔ کہا کہ اس سے تیرا تکبر بڑھ رہا ہے۔ دیکھو اللہ والے جو ہے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، تو شیطان اس طریقے سے بہکا ہے تیرا تکبر بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ جو خوش ہوا دیکھ میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں میرا تکبر ٹوٹ رہا ہے، تو اس کے اوپر تجھے تکبر پیدا ہو رہا ہے، فخر پیدا ہو رہا ہے۔ تو شیطان کے ایسے ہتھ کندے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ انسان کو شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ اس میں جو ہے 400 دعوے ایسے لکھے ہیں جو نیکی کے راستے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ تو یہاں شیطان نے قسمیں کھا کر بہکایا حضرت آدم، حکم ہو گیا اہبتو، یہاں سے نکل جاؤ، دنیا میں جاؤ، اور وہاں جا کر جو ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا جو بھی اتباع کرے گا تو پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ پھر اسی میں آئے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو وہ سزا پائے گا۔ اللہ نے وہیں سے پر سنا دیا۔ چنانچہ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اترنے کا، تو ابلیس کو تو وہیں سے پھینک دیا گیا، اور حضرت آدم کو اور حوا کو جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے اعزاز و اکرام کے ساتھ اتارا، اور ان کے ساتھ وہ سانپ جس نے جو ہے شیطان کی مدد کی تھی، اس سانپ کو بھی وہیں سے پھینکا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم کو جو اتارا گیا اللہ نے ہندوستان کے اندر اتارا، گویا ایمان کی دولت پہلے ہندوستان میں آئی، سب سے پہلے ایمان کی دولت ہندوستان میں آئی۔ حضرت آدم یہیں پر اترے نا، وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، اور بہت ساری برکتیں بھی لے کر آئے۔ اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدہ میں اتارا، یہ جدہ اصل میں دادی کو کہتے ہیں۔
تو وہاں پر ان کو اتارا حضرت حسن بصری اور بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اس قول کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے مفسرین نے کہ ان کو جدہ میں اتارا اور شیطان کو اتارا بصرہ کے قریب. اس وقت تو بصرہ وصرہ کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جگہ آج بصرہ کے قریب ہے دسمستان، وہیں پر اس کو اتارا اور سانپ کو اتارا اصفہان میں جہاں سے دجال نکلے گا. گویا اللہ نے بتا دیا کہ دونوں تمہارے دشمن ہیں اور دجالی طاقت تک آنے تک یہ تمام کے تمام دشمن رہیں گے تمہارے، اور دجال بھی انہیں کا ساتھی ہوگا. لہذا ان فطروں سے اور اس کے بہکاوے میں ہمیشہ دور رہنا. یہ اشارہ تھا اس طرح. خیر بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اتارا. بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، روح المعانی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ 200 سال تک اتنا روتے رہے، اتنا روتے رہے کہ آنسوں پر آنسو بہتے رہے تھے، اور 200 سال تک آسمان کی طرف دیکھا نہیں. اللہ کے شرم کی وجہ، اللہ سے شرم کی وجہ اور اپنے گناہ، اپنے خطا کے اوپر. یہ گناہ تو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے مقدر تھا. اس لیے کہ قرآن پاک نے بھی کہا فنسی آدم بھول گئے. اور بھول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں وہ قصور کا دھیان بھی نہ ہو. ایک ہوتی ہے خطا، ایک ہوتی ہے نسیان. نسیان کا مطلب کہ آدمی کو خیال ہی نہ رہے کسی قسم کا، اور خطا کہتے ہیں چوک جانے کو. تو حضرت آدم جو ہے بھول گئے، اللہ نے بھی فرمایا. اس لیے ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا بھی صحیح نہیں اگر ہم کریں تو، کیونکہ آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی معصوم محض ہوتا ہے پیدائش سے. تو خیر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں الگ الگ ہیں. آدم ہندوستان میں اور حوا وہاں ہے. دنیا میں کوئی انسان نہیں. جانور تو تھے، ساری چیزیں تھی، لیکن انسان تو تھے نہیں. وحشت تھی، لیکن ان کو اس کا خیال بھی نہیں رہتا تھا. اللہ کی سے شرم کی وجہ سے اور اسی طریقے سے اپنے قصور کے اوپر کودائی کرنے جیسے 200 سال تک روتے گئے. لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف ہو اور پوری دنیا کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے آنسو ایک طرف رکھ دیا جائے تو حضرت آدم کے آنسو بھر جائیں گے. اتنے زیادہ روئے. دوستو ایک کوتاہی ہوئی تھی اور اس کوتاہی کے وہ 200 سال تک اتنے رونا کوئی معمولی بات نہیں، اور آسمان کی طرف سر بھی نہیں دیا. اور لکھا ہے ابن عباس کی روایت میں کہ جو ہے شیطان اس نے نیچے اترنے کے بعد بھی اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر یوں تکبر سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو پٹک دیا. اس لیے قصور کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے کیا کر لیا، اس میں کیا ہوگا. نہیں دوستو، معمولی خطا کو بھی خطا سمجھیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور معمولی خطا کو بھی اگر خطا نہیں سمجھی، اس پر تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ پٹک دیں گے. اس سے اپنی کوتاہیوں کے اوپر روتے رہنا یہ حضرت ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا طور و طریقہ ہے، انبیاء کا طور و طریقہ ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے اور 100 سال تک اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں گئے، اور 40 دن تک حوا اور آدم نے کھایا تک. دوستو جتنا مقرب ہوتا ہے اتنا خوف بھی زیادہ ہوتا. اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تھا، جنت میں جگہ دی تھی، ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور کوتاہی ہوئی تو پھر رونا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر رونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، کسی طرف دھیان ہی نہیں تھا. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کھانے کی چیزیں بھی عطا فرمائی تھی. چنانچہ قاضی صاحب نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ اجوا، ترنج اور کیلا، یہ 3 چیزیں لے کر آئے جائے. اور عجیب چیز ہے کہ کھجور اجوا جو ہوتا ہے اس کو اوپر سے کھایا جاتا ہے، اندر کا پھینک دیا جاتا ہے. کیلا اوپر کا پھینک دیا جاتا ہے، اندر کا کھایا جاتا ہے. اور ترنج کو پورا بھی کھایا جاتا ہے چھلکے کے ساتھ بھی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ساری نعمت تمہارے سامنے آئے گی، ہر نعمت کو نعمت سمجھ کر استعمال کرنا، اور جیسے استعمال کرنے کا طریقہ اسی طریقے سے استعمال کرنا، اپنی مرضی سے نہیں.
چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں لے کر آئے اور بہت سے ہتھیار بھی لے کر آئے، کھیتی وغیرہ کرنے کے آلات، وہ بھی اللہ نے بھیجے فرشتوں کے ذریعے سے کہ اب محنت کرو، کھاؤ. کھیتی کرنے کا طریقہ بتایا، غلہ بونے کا طریقہ بتایا، غلہ کاٹنے کا اور گھانے کا طریقہ بتایا، سارے طریقے بتائے. لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دور منصور کے اندر بہت سی روایتیں بیان کی، جس کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت حضرت آدم کا سر آسمان سے لگ رہا تھا اور پیر زمین پر تھے. وہ آسمان کے فرشتوں کی باتوں کو بھی سنتے تھے، لیکن زمین نے جو ہے بوجھ کا شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ پر آدم کا بہت بوجھ ہے. پہلے انسان تھے، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کو دبایا تو پھر وہ 60 گز کے ہو گئے، 60 گز. اور یہ قد آپ کا ہمیشہ کے لیے رہا. ان اللہ خلق آدم وطولہ 60 ذراع، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت 60 گز کے تھے، اور یہی قد تمام انسانوں کو جنت میں ملے گا. آج تو بہت لمبا آدمی ہوتا ہے تو بدہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جنت سب کے ایک ہی طرح کے قد ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صورتیں ہوگی. تو خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے قد کو 60 گز کر دیا. اب جو ہے تنہائی پھر رہتی. حضرت آدم ایک طرف اللہ کے اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے، روتے تھے، اور دوسری طرف تنہائی بھی تھی. چنانچہ جو ہے حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ جاؤ، اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے کعبہ کو اتارا ہے، اس کی زیارت کرو، اس کا طواف کرو. ہندوستان سے 40 مرتبہ پیدل چل کر حضرت آدم نے جو ہے بیت اللہ کا زیارت کی ہے. اور پہلے ہی آدم جو تھے انہوں نے 40 مرتبہ پیدل یہاں سے حج کیا. تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اور آج کوئی آدمی نکلتا ہے تو لاکھوں کی تعداد پاگلوں کی طرف نکلتا ہے. اس میں کیا کمال کیجیے؟ انبیاء نے بھی تو پیدل حج کیے ہیں، صحابہ نے بھی کیے ہیں، اور مدتوں تک لوگ کرتے رہے. اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو. اگر اخلاص نہیں ہے تو 100 مرتبہ بھی پیدل کرے گا تو کچھ کام نہیں دے گا. تو خیر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر بھی اپنے گناہوں کے اوپر جو معافی مانگی. فتلقى آدم من ربی کلمات سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ اللہ سے معافی مانگو اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار کیا، اللہ نے معاف کر دیا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. اللہ واقعتا میں نے اپنے ذات کے اوپر ظلم کیا کہ تیری قصور تیری نافرمانی کر گیا. نافرمانی نہیں تھی، کوتاہی تھی، لیکن اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں حضرت آدم. اور آج ظالم بھی کیا کہتا ہے؟ میں ظالم نہیں ہوں، میں تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں، چاہے لوگوں کو ستاتا ہو، لوگوں کی نیندیں خراب کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو. لیکن آج آدمی سینہ نکالتا ہے، ہیکڑی کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور اللہ نے جو حضرت آدم کو جب استغفار کرنے کا تو یہ کلمات کہے، اور بھی کلمات آتے ہیں دوسرے حدیث پاک میں کے اندر. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے روتے رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب زمین پر جاؤ. تو زمین پر آنے کے اہبطوا کہا، جمع کا لفظ بہووچن ہے، تو اسی سے یہ کہا کہ شیطان، سانپ، حضرت حوا اور حضرت آدم، ان چاروں کو اللہ نے زمین پر اتارا. ان دو کو تو پھینکا، شیطان کو اور سانپ کو اللہ نے ایک ذلت کی بنیاد پر، اور ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اتارا، آدم و حوا کو. اب جو ہے جب حضرت آدم بہت زیادہ رونے لگے کہ اللہ تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اب میرا حال یہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ دیکھو اس درخت کے پاس مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اس درخت کے پاس بھی مت جانا، یہ نہیں کہا مت کھانا، اس کے پاس بھی مت جانا. اس سے پاس جائے گا تب کھائے گا نا آدمی، تو اس کے پاس بھی مت جانا. اس سے اللہ نے قرآن پاک میں بہت گناہوں کے بارے میں ولا تقربوا الزنا، وہاں پر بھی کیا کہا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو،
اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، نہ غیر محرم کے ساتھ باتیں مت کرو، اس کی طرف چل کر بھی مت جاؤ. مطلب یہ ہے کہ یہ کرو گے تو پھر ایسے گناہ میں پھنسو گے. حضرت آدم سے بھی کہا کہ دیکھو درخت کے قریب بھی مت جانا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. چنانچہ جو ہے اللہ نے جب یہ فرمایا تو حضرت آدم نے کہا کہ اللہ میں تو سمجھتا تھا لیکن اس نے مجھے پھنسایا. کس نے؟ حوا نے. زینت ہو لی مجھے اچھی خوبصورت انداز میں، شیطان کے بہکانے سے بھی. حوا کا کوئی ارادہ بولا نہیں تھا، وہیں سے یہ پیاروں میں پڑی ہے. چنانچہ وہ درخت میں نے کھا لیا اس کے کہنے کی وجہ سے، اور حوا سے پوچھا کہ اس کے شیطان کے کہنے کی وجہ سے. اور حضرت حوا کی طرف جب اشارہ کیا حضرت آدم نے تو حضرت حوا سے کہا کہ اب تمہیں 4 سزاؤں میں مبتلا کرتے ہیں. ایک تو تم کو حمل کی تکلیف، معمولی تکلیف نہیں حمل کی، اسی وجہ سے ماں کے حقوق بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک آہ جو ہے ولادت کے وقت میں، پوری زندگی انسان اپنے کندھوں پر لے کر اس کا پاخانہ پیشاب صاف کر تب بھی اس کے اس ایک آہ کی حق ادا نہیں ہوتا. اور آج ماں باپ کو تو کیا سمجھے، ماں باپ کو ادھر ادھر یعنی کیسی کیسی باتیں بک دیتا ہے آدمی، سمجھتا ہے نہیں کہ یہ ماں ہے. الجنت تحت امہات، تحت الامہات، تحت اقدام الامہات. جنت جو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو چاہے یہ سزا کے طور پر ہے لیکن ہمیں حکم نہیں ہے کہ اس کو ستا ہے. بہرحال ایک تو سزا یہ ہوئی کہ تجھے حمل کی تکلیف رہے گی ہمیشہ، دوسری رہے گی. اور تیسری بات کہ جو ہے تجھے ہر مہینے کے اندر خون آیا کرے گا. حیض کا خون آتا ہے نا، ماسک آتا ہے. اور یہ کیا خون؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذی. حیض کے بارے میں بول رہا وہ تو گندگی ہے، مرد سے بھی کہا اسے قریب بھی جو اسے قربت میں مت کرو، اور اس کو نماز سے بھی محروم کر، نماز بھی مت پڑھ. حیض کی حالت ذکر کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، بیت اللہ میں طواف کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو تیسرے نمبر میں حیض کے خون میں مبتلا کیا. تو حضرت حوا یہ سزا سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کہا کہ چوتھی سزا ایک تو جیسے روتی ہیں تیری لڑکیوں کے اوپر بھی ہم نے یہ سزا مقرر کی. تو جہاں جا کیا ہے کہ ایک مرد کو پھنسانے کے لیے بہادر سے بہادر مرد ہوگا، لیکن ذرا بیوی نے، لڑکی نے یا بہن نے ذرا آنسو بہا دیے آدمی پسٹ جاتا ہے، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اس لیے ہر رونا اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے. ایک رونا جو اللہ کے خوف سے ہوگا، آخرت کی یاد سے ہوگا، تو رونا اللہ کو پسند ہے. باقی دھون ڈکدورے ہوتے ہیں. تو ہر بار اس سزا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا اور کہا کہ جاؤ قیامت تک تمہیں اور تمہاری لڑکیوں کو یہ سزا ہوتی رہی ہے. معاف کر دیا اللہ نے. ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، چن لیا. تو خیر بہرحال ہو تو کبھی اپنے گناہ کے اوپر ہیکڑی نہیں ہونی چاہیے. حضرت آدم روئے، عاجزی کی، اللہ نے معاف کر دیا. شیطان نے کمر پر ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف تکبر سے نگاہ سے کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو راندے درگاہ کر دیا. اللہ کے بارگاہ سے اس کو ہانک دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو طاقت اور قوت بھی خوب دی. اب جو ہے دنیا میں آئے حضرت حوا اور حضرت آدم مدتوں کے بعد آپس میں ملے. کہاں ملے؟ تو فرمایا مزدلفہ کے اندر ان کی ملاقات ہوئی. حضرت آدم تلاش کرنے کے لیے نکلی، یہ بھی تلاش کرنے کے لیے نکلی. تو مزدلفہ میں ازدلاف کے معنی جمع ہونے کے ہوتے ہیں. تو دونوں آپس میں جمع ہوئے، لیکن ابھی تعارف نہیں ہو رہا ہے. وہاں سے پیدل گئے عرفات کے اندر، وہاں ایک دوسرے کو پہچانا. تو اسی کے لیے اسی وجہ سے اس کو عرفات کہا جائے. عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہوتے. اب یہاں سے پھر آپس میں رہنے لگے، مدتیں ہو گئی. اب جنت میں کتنا رہے وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت اختلاف بھی ہے. ایک قول ہے اس کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد آپس میں رہے اور کیسے زندگی گزاری اور کس طریقے سے اولادیں ہوئی، اولادوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے اندر حابیل قابیل کا واقعہ پیش آیا. اس سے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے گی.